हमारे बीउगा के लीडर पुरअज़म, पुरजोश, न बिकने वाला न झुकने वाला, मुस्तैद और निडर लीडर अब्दुल मालिक काकड़ को बैठ जाए। ये मीडिया वाले दोस्त बैठ जाए, थोड़ा सा लोगों को देखने दें। आप लोग भी थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करें। मीडिया के दोस्त कवरेज करने आए हैं। हम तमाम मीडिया के दोस्तों के शुक्रगुजार हैं। दिन भर जो मुख्तलिफ बातें चलती रही, अब मालिक साहब आपको हकीकी सूरत-ए-हाल बताएंगे आराम से। आमिर भाई बैठो बैठो तो यार, बैठने से बना होगा। भाई बैठो। दोस्तों आपको आवाज आएगी, आप तशरीफ रखें, कोई दोस्त दरमियान में ना बोले ताकि ये मैसेज अच्छी तरह से रिकॉर्ड हो। मेहरबानी करें, शोर ना मचाएं, सब दोस्त खामोश हो जाए। आपको आवाज सुनाई दे रही है, बाकी आप देख लेंगे। अब्दुल मालिक साहब शुरू करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صافیوں کے علاوہ باقی دوست بیٹھ جائیں۔ جو صافی کوریج دے رہے ہیں ان کے علاوہ باقی دوست مہربانی کر کے بیٹھ نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم دے دے کہ یہ سارے دوست، ان سب دوستوں کا ان مسائل و مصائب سے نجات ملے۔ اسی سوچ اور فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے بلوچستان امپلائیز اینڈ ورکرز گرینڈ الائنس تشکیل دیا، اور اس الائنس، اس چھتری تلے جتنے بھی تنظیمیں تھی، ان کے قائدین نے پہلے دن سے لے کے آج کے دن تک انتہائی بردباری کے ساتھ، انتہائی دور اندیشی کے ساتھ اور منظم طریقے سے نہ صرف گرینڈ الائنس کو بلکہ ایک نہ دکھنے والا تحریک مومنٹ سٹارٹ کی، اور اس مومنٹ کو
آہستہ آہستہ دوام دیتے ہوئے ہم نے اس کو پورے پاکستان کے ملازمین کا مومنٹ کا شکل دیا. 6 اکتوبر کا ایک تاریخی پاکستان کے تاریخ کا ایک بہت بڑا مومنٹ سٹارٹ لیا اور اسلام آباد کے ایک تاریخی دھرنے کی شکل میں پاکستان بھر کے ملازمین، مزدور اور محنت کش اکٹھے ہوئے اور وہ قوتیں، وہ حکمران جو پاکستان کے 98% آبادی پہ حکمرانی کے 70 سالہ خاندانی راج جاری رکھا تھا، اس کو توڑنے کی کوشش کی. ظاہر ہے آپ جن قوتوں کے ساتھ لڑ رہے ہو وہ انتہائی طاقتور ہے اور انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا کہ آپ کی اس یکجہتی اور اتفاق کو کسی نہ کسی شکل میں توڑ دے. ہم نے حوصلہ نہیں ہارا، ہم 2 قدم پیچھے گئے اور پھر سے ہم نے مومنٹ کو جاری رکھا اور 10 فروری کو اسلام آباد میں پورے پاکستان کے ملازم دوبارہ نکلے اور اپنے جائز حقوق کے لیے وفاق سے جو آپ کا حق تھا وہ ہم نے منوا لیا اور آپ کے جتنے بھی عرصہ دراز سے زیر التوا کیسز تھے ان پہ اگریمنٹ کروایا اور تنخواہوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن کروایا اور اس کے بعد اسی تحریک کو آگے چلاتے ہوئے ہم بلوچستان آئے اور ہم نے نہ دن کو اور نہ رات نہ ہم سکون سے سوئے ہیں اور نہ بیٹھے ہیں. اسی دن سے لے کے آج کے رات تک ہم نے اپنی ساری زندگی اسی کام کے لیے وقف کر دیا تھا. پورے گرینڈ الائنس کے قائدین نے، سارے تنظیموں نے، ہم نے یہاں بھی اپنے تنظیمی طریقہ کار کو دیکھتے ہوئے یہ مومنٹ سٹارٹ کیا اور حکمرانوں کو یہ باور کرایا کہ ملازمین جب بھی نکلے تو آپ یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ یہ کبھی بھی پسپا ہو کے واپس نہیں جائیں گے. جو بھی تنظیمی طریقہ کار ہے ہم نے اس طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے آپ کے جتنے بھی مسائل تھے ایک جامعہ ڈرافٹ بنایا. کوشش ہماری یہ تھی کہ ایک ایسا ڈرافٹ ہو کہ اس میں تمام ملازمین کے مسائل ہم ایک ہی ساتھ ان کے سامنے رکھے، کیونکہ روز نہ ہم نکل سکتے ہیں نہ ہر روز ہم روڈوں پہ آ سکتے ہیں. سروس سٹرکچر، اپ گریڈیشن، ٹائم سکیل، لوائقین، کانٹریکٹ پہ جو اپوائنٹمنٹس ہے اس کو پرماننٹ کرنا اور تنخواہیں جن کی بند تھی ان کو کھلوانا. اس طرح تنخواہوں میں اضافہ، لوائقین، ایم فل پی ایچ ڈی الاؤنس، ایمرجنسی رسک الاؤنس، منجمد الاؤنسز کو دوبارہ کھلوانا اور پروموشن میں آئے جتنے بھی رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کروانا اور آپ کے لیے ویلفیئر کے سکیمز، رہائشی سکیم، پلاٹ کالونیز اور آپ کے گروپ انشورنس، جی پی فنڈ، بینیولنٹ فنڈ،
پینشن کے جتنے بھی معاملات تھے ان کو ایک ایسا طریقہ کار طے کرنا کہ ایک بندہ چاہے وہ کوئٹہ سے کتنا بھی دور ہو وہ گھر بیٹھے اپنے ضلع میں اور اپنے ڈسٹرکٹ میں بیٹھے ہوئے چاہے اس کا تعلق چاہے وہ گوادر کا ملازم ہو یا جوب کا ملازم ہو اس کو ادھری اسی اپنے ڈسٹرکٹ میں اپنے تحصیل میں بیٹھے بیٹھے ان کی یہ تمام کاغذی کارروائیاں کو مکمل کرتے ہوئے ان کی یہ تمام چیزیں آسانی سے ان کو ملے. تو ایک جامعہ ڈرافٹ ہم نے بنایا اور ہم نے یہ سرکار کو پیش کیا اور یہ بھی ان کو یہ باور بھی کرایا اور وہ یہ تسلیم بھی کر چکے ہیں کہ یہ وہ مطالبات ہیں وہ جائز مطالبات ہیں جو ہر ایک نہ ایک ملازم کو درپیش ہے. ہم نے موومنٹ سٹارٹ کی ایک پریس کانفرنس سے اور پھر ہم نے حکمرانوں کو یہ بتایا کہ ہم 2 مہینے پہلے بھی آپ کو یہ ساری چیزیں دے چکے ہیں اور یہ ایسے کام ہے اگر اس پہ آپ بیٹھ جائیں آج سے کام شروع کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں صبح شام دفتر کھلوائے اور یہ جتنے بھی معاملات آپ کے 40-50 سال کے زیر التوا ہے یہ ہم بیٹھ کے جلد از جلد حل کر سکتے ہیں. لیکن افسوس ہمیں مجبوراً 29 تاریخ کو جو احتجاجی دھرنے کا کال دیا تھا ہم اس کال پہ لبیک کہتے ہوئے بلوچستان بھر کے ملازمین تمام ڈسٹرکوں سے ان کے ممبران ان کے قائدین یونٹ کے سربراہان تنظیموں کے عہدیداران اور گرینڈ الائنس میں شامل تمام تنظیموں کے ضلعی صدور و جنرل سیکرٹریز و عہدیداران سب نے 29 تاریخ سے لے کے آج کے دن تک ڈٹ کے مقابلہ کیا ان ظالم ناترس بے حس سوئے ہوئے حکمرانوں کے خلاف لڑتے رہے ڈٹے رہے اور آج الحمدللہ گرینڈ الائنس میں شامل تمام تنظیمیں اس چیز کی گواہی دیں گے آپ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس للکار میں اس جنگ میں اس جدوجہد میں اس خیر کے کام میں کسی بھی بندے نے کسی بھی تنظیم نے کسی بھی قائد نے کہیں پہ بھی کوئی کوتاہی نہیں دکھائی. آپ کے اس جذبے سے آپ کی اس اتحاد اور اتفاق اور یونٹی سے حکمران اتنے بوکلاٹ کے شکار ہوئے کہ وہ ہر قسم کے حربے انہوں نے استعمال کیے کہ کسی نہ کسی طرح اس گرینڈ الائنس کو تقسیم کرے اور اس میں دھڑار پیدا کرنے کی کوشش کرے لیکن وہ اس میں ناکام رہے. اور پھر انہوں نے جو انتظامی رکاوٹیں ہیں آپ کے طرف آپ کے قائدین کو انگیج کرنے کے لیے اور اس دھرنے کو طول دینے کے لیے بھی ہتھکنڈے استعمال کیے جو ہم جانتے تھے کہ ہمارے ساتھ وہ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں. ہم نے جو کھیل جس طرح وہ ہمارے ساتھ کھیلتے رہے ہم بھی اسی طرح وہ بازی ان کے ساتھ لڑتے رہے. مختلف وفود بھیجتے تھے جو کہ بے اختیار ہوتے تھے اور وہ ہمارے ساتھ بات چیت کر کے چلے جاتے. جو اعلیٰ منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگ انہوں نے ان 12 دنوں میں 12 دنوں کا یہ جو ملازمین کا پرامن دھرنا ہے 12 دنوں میں صرف 2 دن کوئٹہ میں اسٹے کیا اور باقی دن اس نے کوئٹہ سے باہر گزارے. ان کا یہ خیال تھا
کہ یہ لوگ ٹوٹ کے چلے جائیں گے یا ان کے قائدین میں ہم غلط فہمیاں پیدا کریں گے اور یہ بھاگ کے چلے جائیں گے. لیکن الحمدللہ آج آپ سرخرو ہوئے. آج آپ نے ثابت کیا کہ اس شعوری جنگ میں، اس طبقاتی جنگ میں ملازمین ایک بہت بڑا طبقہ ہے. اس طبقاتی جنگ میں آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. شکست انہی نے کہانی پڑی جو آپ کے جائز مطالبات اور آپ کی حقوق میں رکاوٹیں عائل کر رہی تھی. کل رات جب ان کو مکمل طور پہ یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ، یہ ملازمین کی آواز بلوچستان کے 1,20,00,000 عوام کی آواز بن چکی ہے، یہ محنت کشوں کی آواز بن چکی ہے، یہ مزدوروں کی آواز بن چکی ہے، یہ سیاسی و غیر سیاسی تنظیموں کی آواز بن چکی ہے، یہ تاجروں کی آواز بن چکی ہے. یہ اب کسی صورت پیچھے ہٹنے والے نہیں. ان پہ FIR بھی ہو چکی ہے. ان پہ جتنے بھی انتقامی کارروائیاں وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیے. ہم نے صرف سٹیج پہ اس کا اس لیے اعلان نہیں کیا کہ کوئی دوست اس کے ذہنوں میں غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے کہ سرکار ہمارے خلاف یہ کارروائیاں کر رہی ہے. جو ان کا بس چلا انہوں نے کیا، جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. لیکن اپنے ہر ہتھکنڈے میں وہ ناکام رہے. ہم میں تفریق بھی پیدا کرنے کی کوشش کی، اس میں بھی وہ ناکام رہے. اور آخرکار آج آپ سب کو پتا ہے، کل آپ کی اس کیس کو، آپ کی اس جدوجہد کو ہم اس کو، چونکہ ابھی تک ہم اس پہ بہت سوچ بچار کیا کہ کیا ایک سازش تھی، کیا یہ ایک چال تھی، یا اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، یا بدنیتی تھی، یا ایک گڈ فیتھ میں اچھے نیت کے ساتھ ہائی کورٹ آف بلوچستان میں ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن دائر ہوئی. اور کانسٹیٹیوشنل پٹیشن میں یہ مدعا لے کے کیے، یہ پریئر لے کے کیے کہ وفاق نے 25% ملازمین کے تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے، لہذا بلوچستان بھی تنخواہوں میں 25% کا اضافہ کرے. یہاں لوگ روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پورا شہر جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھ رہی. لہذا آنریبل ہائی کورٹ آف بلوچستان اس معاملے کو دیکھ لے. اب جب بات کورٹ میں چلی گئی، کل ہمیں نوٹس ملا کہ آپ عدالت میں پیش ہو جائیں. آج ہم صبح گئے، عدالت کی جو عظمت ہے، جو وقار ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے آپ کا کیس انتہائی دلیری کے ساتھ اور عاجزانہ طریقے میں کورٹ کو ہم نے آپ کا کیس ریپریزنٹ کیا. اور ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے صف میں سیکرٹری صاحبان بھی کھڑے تھے، متعلقہ سیکرٹری صاحبان جن کو نوٹس بھیجا گیا تھا وہ بھی کھڑے تھے. جو سیکرٹریز آج عدالت میں ہمارے ساتھ پیش ہوئے، وہ سیکرٹری صاحبان آج سے 4 دن پہلے
رات کو جب ہمارے مذاکرات فائنل ہونے کے قریب تھے یہ تمام سیکٹریز آپ کے حق میں تھے. ہمارے ساتھ باقاعدہ معاملات طے ہو چکے تھے لیکن پھر سی ایم سیکریٹریٹ سے ان کو اطلاع ملی کہ اس مذاکرات کو آج ادھر ہی رہنے دے, اس کو بعد میں دیکھے جائیں گے. آج وہ سیکریٹری صاحبان بھی کورٹ میں موجود تھے. ہم نے عدالت میں آپ کا کیس ریپرزنٹ کیا. تمام حالانکہ یہ عدالت صرف قانونی کانسٹیٹیوشنل پوائنٹس کو دیکھتی ہے, لیگل ایسپیکٹس کو دیکھتی ہے, ان کا جائزہ لیتی ہے. جو آپ کے مطالبات ہیں ایک ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں وہ عدالت کا کام نہیں, وہ انتظامیہ کا کام ہے. لیکن الحمدللہ آپ کے اس جدوجہد کو دیکھتے ہوئے آج آنریبل کورٹ نے آپ کے تمام ایشوز پہ چیف جسٹس آف بلوچستان نے ایک ایجنڈے پہ بات کیا اور جو حکومتی سیکرٹری صاحبان تھی ان کے ساتھ اس پہ ڈسکشن کیا اور ان کو بتایا گیا کہ اس میں کون سا پوائنٹ ہے جو قانون کے برخلاف ہے. آپ لوگ کیوں یہ کر نہیں رہے, حکومت کیا کر رہی ہے, کیوں اتنے بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں آپ لوگ بے بسی کا رونا چھوڑ دیں اور اپنا کارکردگی دکھائیں. تو اس پہ ہمارے ساتھ آج عدالت میں جو ہمارے بار کے باڈیز ہیں, بالخصوص پاکستان بار کونسل کے عہدیداران, بلوچستان بار کونسل اور کوئٹہ بار ایسوسی ایشن, یہ بھی آج ہمارے ساتھ ہمارے صف میں آپ کے حق کے لیے کڑے رہے, آپ کا کیس کا بھرپور انداز میں دفاع کیا اور باقاعدہ آرڈر عدالت نے پاس کیا کہ ملازمین کے 18 ڈیمانڈز پہ گورنمنٹ آج بیٹھے, ان کے ساتھ مذاکرات کرے, معاملات کو طے کرے, جہاں رکے تھے وہاں سے اس کو آگے لے جائے. اور سوموار والے دن اگر یہ مسئلے آپ حل نہیں کرتے تو ہم دوبارہ اس بینچ کو بلائیں گے اور آج عدالتی کاروائی جو روٹین کے کیسز ہیں وہ سارے رک گئے. آخری 2 بجے تک 3 بجے تک آپ کا ہی کیس چلا اور کورٹ نے یہ حکم دیا کہ ملازمین کے جتنے بھی مطالبات ہیں ان سارے مطالبات پہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے, ان کو مطمئن کرے, ان کے مسئلے حل کرے اور رپورٹ پیش کرے سوموار کے دن. اور اگر مسئلے رہ جاتے ہیں اب عدالت جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ اس کیس کو چلائیں گے. اور چیف جسٹس آف بلوچستان ہم ان کا انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں. اس نے کہا میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں بھی آ جاؤں آپ کے دھرنے میں ملازمین کے ساتھ اظہار یکجہتی کروں. اور اس نے یہ بھی ہمیں شورٹی دیا کہ آپ ہم پہ اعتماد کریں, عدالت پہ اعتماد اور بھروسہ کریں. آپ کا کیس, ملازمین کا کیس بحیثیت چیف جسٹس ایک وکیل بن کے میں لڑوں گا سرکار کے ساتھ. تو گورنمنٹ کا عدالت کا آرڈر آ چکا ہے, اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن ظاہر ہے یہ عدالتی معاملات ہے. اب گورنمنٹ جو ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی. ہم بھی اس کے پابند ہیں, گورنمنٹ بھی اس کے پابند ہے. حکومتی کمیٹی اس وقت بیٹھی ہے, ہم وہاں جا رہے ہیں. ایک دفعہ آئے تھے لیکن ہم نے کونسل کا اجلاس نہیں کیا تھا. مشاورت ہم نے آپس میں, یہ ایک ہمارا جمہوری عمل ہے کہ ہم بڑے فیصلے کرنے سے پہلے مشاورت کرتے ہیں. تو وہ کمیٹی واپس چلی گئی, اب وہ انتظار کر رہے ہیں.
گرینڈ الائنس کے سارے جتنے بھی تنظیموں کے سربراہان تھے، ہم بیٹھے اور سب نے اس کو اپنا فتح قرار دیا کہ یہ ملازمین کی جیت ہے۔ آج عدالت کے طرف سے باقاعدہ آرڈرز مل رہے گورنمنٹ کے کہ ملازمین کے یہ جتنے بھی مطالبات ہیں 18 کے 18 نکات اور ایک آپ کا مسئلہ جو ہمارے بہنیں ہیں گلوبل پارٹنرشپ کا، ان کا جو ہے کیس آج حکومت بلوچستان نے منظوری اس کی دے دی کمیٹی نے، وہ سب کے سب جو ہے پرماننٹ ہو جائیں گے اور یہ کیس 2 دن کے اندر اندر وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی اپروو ہو جائے گا۔ ہم سب سے پہلے ان کو مبارکباد دیتے جو 1400 کے قریب اساتذہ گلوبل پارٹنرشپ والے تھے، اور باقی جو ہمارے ڈیمانڈز ہیں 18 ڈیمانڈز ہم نے ریٹن میں 17 دیے، لیکن ایک جو 361 ہمارے ملازمین کا مسئلہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ سارے ڈیمانڈز پہ اب ہم جائیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ کورٹ کے آرڈر میں یہ بھی حکم دیا گیا ہے، کورٹ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ملازمین ہم پہ اعتماد اور بھروسہ کرے اور یہ اپنا دھرنا ختم کرے۔ اگر یہ آج رات اور کل تک حل نہیں ہوتا تو سوموار کو اسی لیے عدالت نے واپس بلایا ہے، ان پہ کنٹمپٹ آف کورٹ بھی لگے گا اگر یہ آپ کے مسائل حل نہیں کرتے۔ تو ہم نے عدالت پہ ظاہر ہے اس سے بڑا فورم نہیں ہے بلوچستان میں، اعتماد اور بھروسہ ہے۔ ایون حتیٰ کہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ آپ کے مسئلے اگر حل نہیں ہوتے تو ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ ہمیں یقین دہانی ہوئی ہے اور ہم مطمئن ہیں، آرڈر ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم جا رہے کمیٹی کے پاس، ہمارا دھرنا ہم اس کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں، موخر کرتے ہیں اپنا احتجاج، چونکہ یہ عدالت کا آرڈر ہے۔ احتجاج ہمارا ختم نہیں ہوگا، احتجاج ہمارا جاری رہے گا، اس وقت تک جاری رہے گا جب ہمارے ہاتھ میں نوٹیفیکیشنز نہیں آتے۔ احتجاج سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، اس کو ہم استعمال کرتے رہیں گے۔ ابھی برہمان صاحب آپ سے بات کریں گے، بہت بہت شکریہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جام صاحب کہاں چھپ گئے؟ کس عدالت کے پیچھے چھپ گئے؟ آپ بات تو سنو نا، ابھی تو تقریر ابھی تک باقی ہے، ابھی تک تو باقی ہے۔ نہیں، آپ لوگوں نے تقریر نہیں سننا ہے، نہیں سننا ہے۔ اگر نہیں سننا ہے تو بس پھر میں چلا جاتا ہوں، اگر سننا ہے پھر بیٹھ جاؤ، اگر سننا ہے بیٹھ جاؤ نا، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اگر نہیں سننا ہے نا، میں جام صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان ملازمین کے ڈر سے کہاں چھپ گئے؟ کورٹ کے پیچھے چھپ گئے آپ، آج کورٹ کے پیچھے آپ چھپ گئے نا۔ ان شیروں نے، ان غیرت مند ملازمین نے آپ کو اپنا غیرت، اپنا جدوجہد دکھا دیا ہے۔ ہم گرینڈ الائنس کے ان غیرت مند ملازمین کو سر سلام پیش کرتے ہیں۔ دوستو تھوڑا سا باتیں ایک دفعہ سن لو، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ باتیں سن لو نا، آپ بات سن لو۔ مالک صاحب نے کچھ تھوڑا سی باتیں زبان کے نیچے رکھی،
میں زبان کے نیچے نہیں رکھوں گا. وہ یہ جو بھی ہمارے خلاف عدالت کیا ہے وہ ہمارا دشمن ہے, وہ ہمارا دوست نہیں بن سکتا. جس نے جام کو چھتری پہنائی وہ ہمارا دوست نہیں ہے. وہ تو اللہ کے فضل سے انہوں نے ہمارے لیے کھڑا کھودا تھا. آج وہ خود کھڑے میں گر گئے ہیں. یہ تو اللہ کی طرف سے, یہ آپ کی جدوجہد ہے, آپ کی قربانیاں ہیں. اس وجہ سے وہ آج کھڑے میں گر گئے. آج ہمارے چیف جسٹس نے بہت سے فیصلے کروائے, آپ ذرا سن لیں. وہ فیصلے کروائے, ان کو کہا کہ پیسے نہیں ہیں. ہمارے جج صاحب نے کہا کہ آپ نے کراچی میں بلوچستان ہاؤس بنایا ہے. کس لیے بنایا ہے؟ کراچی میں کون سی میٹنگ ہوتی ہے؟ نیلام کرو اس کو. آپ نے کراچی میں گورنر ہاؤس بنایا ہے. کس لیے بنایا ہے؟ نیلام کرو اس کو. آپ نے 2 جہاز لیے, کیوں لیے؟ آپ نے پروپ گاڑیاں 4 گاڑیاں کروڑوں کے لیا ہے, کیوں لیا ہے؟ سی ایم ہاؤس آپ ڈبل بنا رہے ہو. بلوچستان ہاؤس میں جو خرچے ہو رہے ہیں ان پہ کٹ لگاؤ. لیکن یہ آپ کے بچے, ان کو آپ نے دینا ہے. دینا کیا ہے؟ یہ 50% پہ اب بات نہیں رہی. آپ لوگ تھوڑا سا تسلی سے سنیں. آپ نے پورا فیصلہ نہیں سنا, آپ نے پوری باتیں نہیں سنی. آج جسٹس جمال بندوخیل نے ایک بات کی کہ بلوچستان میں کیا, حکومتی جو نمائندے تھے ان سے سوال کیا کہ کیا بلوچستان میں تنخواہیں برابر ہے؟ تو انہوں نے کہا یوں ایسے باتیں کی نا. تو جج صاحب نے کہا یوں میں نہیں کہو, ہاں یا نا میں جواب دو. تو اس نے کہا نہیں. جج صاحب نے کہا جو نہیں پھر کیوں؟ آپ کے پاس جب نزدیک ہے, گورنر ہاؤس کے ملازمین ہیں, اسمبلی کے ملازمین ہیں, ہمارے جو یہاں کے ملازمین ہیں, کیا ان کے لیے الگ قانون ہے پاکستان میں؟ اور جو باہر دور دراز کے ملازمین ہیں ان کے لیے الگ قانون ہے. سب کی تنخواہ برابر کرو, سب کی تنخواہ برابر کرو. ایکول تنخواہ ہونی چاہیے سب کی. یہ نہیں ہو سکتا. اب جسٹس صاحب کی آپ کہتے ہو نہیں ہو سکتا. یہ ایک فیصلہ, یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. یہ ہے جس کو اعتراض ہے آ کے پڑھے. یہ فیصلہ آیا ہے اور منڈے تک جج نے کہا کہ منڈے کو دوبارہ پیشی ہوگی, اور انہوں نے کہا کہ ہم جو 4 5 6 جو نوٹیفیکیشن تیار ہے وہ آپ کو عدالت میں پیش کریں گے. کیا دوستو آپ یہ روڈ کبھی ہم سے کبھی گیا ہے؟ کیا یہ احتجاج ہم سے کبھی گیا ہے؟ ہم نے 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو کونسل نے یہاں بیٹھ کے آپ نے ہمیں نمائندے بنائے, یہاں بٹھائے. آپ لوگوں نے جو ہمیں نمائندے بٹھائے تھے, بہت سوچ بچار کے بعد ہم منڈے تک بھی یہاں بیٹھ سکتے تھے. ہمارے دھرنے کے خلاف فیصلہ نہیں آیا ہے. دوستو ایک بات واضح کرے, یہ فیصلہ ہے, انہوں نے صرف یہ کہا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ منڈے تک, کیونکہ پیشی دوبارہ رکھی ہے, آپ لوگ صرف روڈ کو لے کیونکہ بہت پریشانی ہے کوئٹہ کی عوام کو. پھر ہم بیٹھے, ہم نے یہ فیصلہ کیا. ہمارے دوستوں نے قربانیاں دی, بہت دور دراز سے آئے ہیں, گوادر سے لے کے جوب تک, مستقل سے لے کے ڈیرہ بگٹی تک. رمضان کا مہینہ آ گیا ہے, لوگوں نے تیاری کرنی ہے, لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے
कुछ लेना है। इस नतीजे पे हम इसलिए पहुंचे कि हम ने आज अदालत में भी कहा और हुकूमत को भी ये कहते हैं कि ये मुलाजमीन और ये एहतियात, ये गुलदस्ता, ये बरकरार है। हम सिर्फ 1 महीना आपको टाइम दे रहे और अदालत को भी देखेंगे। जो अदालत ने कहा अगर इन्होंने नहीं किया 1, 2, 4 दिन में हम भी आपके साथ हैं, आप हमारे ऊपर इत्मीनान करो। हमने आज जस्टिस जमाल मंदोखेल पे इत्मीनान करते हुए सिर्फ 1 महीना का टाइम देते, 1 महीने का, रमजान का महीने में। अगर हमारे नोटिफिकेशन नहीं हुए तो जाम को फिर ये जो इसकी छतरी है ये भी हमारे साथ होगी इंशाल्लाह। हमने एक ही पैगाम आम किया, जाम का पहिया जाम किया। मुलाजमीन ने एक नारा तो लगाओ ना, आज पता नहीं भूखे हो क्या है। एक ही पैगाम आम किया, एक ही नारा आम किया। दोस्तों ये आप ये हमने पहले दिन से बोला कि ये एहतिजाज अर्जी नहीं है, ये एहतिजाज, ये तहरीक ये हमेशा के लिए है, ये हमेशा के लिए है। इंशाल्लाह आप और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इंशाल्लाह ऐसे डिक्टेटर, ऐसे जालिम हमारे सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा दूसरी बात, एग्जाम के हवाले से जरा सुनिए। हमने आज अदालत के फैसले की रोशनी में और मिनिस्टर एजुकेशन से बैठ के जो बाइकाट किया था एग्जाम का, उसके बाइकाट का हमने आज ऐलान खत्म किया है। कल से इंशाल्लाह हमारे तमाम असातिज़ा एग्जाम लेंगे और वही लोग लेंगे जिनकी ड्यूटियां पहले दिन लगी थी। उनकी नहीं पहुंच सकते तो परवाह नहीं है, कल नहीं पहुंचेंगे परसों पहुंचेंगे। ये एग्जाम कल भी जाओ, हमारे वहां पे बंदे होंगे। हमने अभी मिनिस्टर से किया कि कोई दूसरा बंदा नहीं लगेगा। जो पहले दिन आपके मुजाहिदीन है, आपने जो बाइकाट किया था, वही बंदे एग्जाम लेंगे। यही फैसला हुआ है उनके साथ और ये इनके इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे गवर्नमेंट के साथ, आप लोगों के साथ। मालिक साहब और हमारी कमेटी ने जो फैसला किया है, आज इंशाल्लाह ढोल बजाएंगे। आपको अपनी जीत मुबारक हो, आपको जीत मुबारक हो। लेकिन आप हमारे साथ रहे, इंशाल्लाह शाना बशाना रहे। हम सिर्फ रमजान के महीने का टाइम देंगे। अगर नहीं हुआ तो रमजान के बाद, ईद के फौरन बाद यहाँ फिर दमादमस के अंदर होगा इंशाल्लाह फिर दमादमस के अंदर होगा। मेहरबानी। अभी मैं मुल्तमिस हूँ ग्रैंड अलायंस के जनरल सेक्रेटरी एबका बलूचिस्तान के सूबाई सदर दाद मोहम्मद बलोच साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करे। दाद मोहम्मद बलोच। दोस्तों आपके जज्बात, आपके खुलूस, आपके मोहब्बतों का एहतराम
ہمارے دل میں ہے کہ آج 12واں دن ہے. جس طرح آپ دوست بیٹھے ہیں, جو جس خلوص کے ساتھ بیٹھے ہیں, میں کہتا ہوں کوئی بھی ایسا شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ملازمین اکٹھے ہوئے تھے اور ان کو کوئی شخص, کوئی حکومت, کوئی ظالم اٹھا کے ان کو باہر پھینک دیا. لیکن جدوجہد, میں نے پہلے بھی آپ دوستوں کو کہا تھا, جدوجہد کا کوئی رات تعین نہیں ہے, اس کی کوئی منزل نہیں ہے. جدوجہد ہمیشہ جاری ساری رہتا ہے انشاءاللہ تعالی. وقتی طور پر تنظیموں کے اندر, تحریکوں کے اندر نشیب و فراز کا آنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. آج بھی اس وقت بھی پورا کمیٹی بیٹھا ہے اور عدالت کا یہ فیصلہ ہے, اور انشاءاللہ جو وعدہ آپ سے کیا تھا وہ آج ان کے ساتھ بیٹھیں گے, اور سوموار تک جو نوٹیفکیشن ہے جو طے ان کے ساتھ انشاءاللہ وہ نوٹیفکیشن ہے عدالت میں پہنچا کے آپ تک واٹس ایپ کے ذریعے پہنچا دیں گے انشاءاللہ تعالی. باقی یہ میرا تجربہ ہے, اس سے پہلے بھی یہی دوستوں نے ہمارے اس تحریک کو, مجھے یاد ہے 2012 میں بھی اسی طرح ختم کیا تھا, اسی طرح عدالت کے ذریعے ختم. 2 مہینے کے بعد اس تحریک کو جس انداز میں چلایا ایبکا کے لوگ آج بھی گواہ ہیں اور فتح لے کے چلایا ہم نے. آج بھی ایسی کوئی بات نہیں انشاءاللہ تعالی. جیسے آپ سے وعدہ ہوا تھا آج بھی وعدہ شریعت آتی ہے. تو آپ کے دوستوں نے, گرینڈ الائنس کے تمام دوستوں نے یہ فیصلہ, چاہے ہمیں خوش ہو یا نہ ہو, لیکن تمام دوستوں کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم عدالت کا احترام کرتے ہوئے مذاکرات کو جہاں سے ٹوٹا تھا آج 8 بجے کا ٹائم ہے وہاں سے شروع کریں گے. تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, یہ میرا ایمان ہے کہ زندگی بھر تحریکیں میں نے چلائی ہے, لیکن زندگی میں تحریکوں کے اندر نشیب و فراز بھی دیکھی ہے, لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو رزلٹ اور حال میں ملے گا, آپ کے خواہش کے مطابق ابھی ملے گا. پہلے اگر پھر بھی کوئی کمی پیشی اس میں ہوتی تھی, لیکن ابھی اس چکنی فیصلہ ہے کہ جو ہم کہیں گے حکومت کو کرنا پڑے گا, چونکہ اب عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے. تو میرے دوستو, مایوسی کفر ہے. ہم لوگ بالکل مایوس نہیں, ہم تو کہتے ہیں جو وعدہ ہے وہ وعدہ انشاءاللہ نبھائیں گے اور نبھا کے آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. کوئی مایوسی نہیں ہے, کوئی مایوسی نہیں ہے, اور یہ میرا آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. اگر عدالت نے نہیں کیا اس سے بڑا دمادم مست کلندر کر کے دکھا دیں گے. پھر یہ آپ کے ساتھ وعدہ ہے پھر. لیکن ابھی چونکہ ایک فیصلہ ہے عدالت کا, ہم کنٹم آف کورٹ میں کسی کو نہیں لے جائیں گے. آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جنرل وہی ہے, خود مار کھائے گا لیکن اپنی سپاہی کو نہیں مروائے گا. تو یہ فیصلہ اس لیے بھی برقرار ہے, ہم اپنا سپاہی اپنے آپ کو ماریں گے. جانی طور پر تو آج 12 دن ہم سوئے نہیں ہے, ہم اپنے آپ کو ماریں گے لیکن اپنے سپاہیوں کو مارنے نہیں دیں گے. سپاہی اگر ہے تو یہ تحریکیں چلیں گے, کمانڈر اگر مر جائے تو یہاں سے کمانڈر پیدا ہوں گے. تو میرے دوستو,
میرے دوست سارے کھڑے ہیں, میرے لیے سارے قابل احترام ہیں, لیکن ایک کمٹمنٹ کے ساتھ آپ کس سے چاہ رہے ہیں کہ آج 8 بجے مذاکرات ہے, انشاءاللہ مجھے یہ بھی امید ہے کل ہفتے کے دن بھی کچھ خوشخبری ہم آپ کو سنا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ایسی بات نہیں کہ تمام چیزیں ختم ہو گئی, کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے, یہ جاری و ساری رہیں گے. جد و جہد کبھی ختم ہونے والا چیز ہے نہیں. جو سیاسی شعور رکھتا ہے, ہمارے لوگ سیاسی شعور رکھنے والے لوگ ہیں, سوچ اور فکر کرنے والے لوگ یہی جانتے ہیں کہ اگر منزل دور ہے لیکن اس پہ پہنچنا ناممکن نہیں ہے, تو پہنچیں گے انشاءاللہ منزل پہ. مایوس کبھی نہیں ہونا, مایوسی کفر ہے, لیکن ہم جب مایوس نہیں, ہم یقین کرو کہ جو تکالیف سے ہم گزر رہے تھے, جو آج تک ابھی تک جو گزر رہے, جو جس کرب سے ہم گزر رہے ہیں, وہ کرب ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے ہیں. ہم اپنے بچوں کا شکل بھی نہیں دیکھے, لیکن آپ تو جاؤ گے اپنے گھروں کو, لیکن ہم پھر بھی یہی لوگ ہوں گے, یہی عدالتیں ہوں گے, یہی مذاکرات ہوں گے. ہمارا تو وہی حال رہے گا, آپ لوگ تو انشاءاللہ چلے جاؤ گے. تو اس کے بعد بھی میرا امید ہے انشاءاللہ, اللہ پاک کی پہ بڑا امید ہے کہ مظلوم کی آواز سننے والا وہ رب کبھی بھی ہماری اس دعاؤں کو قبول ہمیشہ کیا تھا اور قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی. آپ کا فتح ہوگا اور آپ سرخرو ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالی آپ سرخرو ہو کے پھر اپنے گھروں کو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ایسے نہیں جائیں گے انشاءاللہ تعالی. لازمی نہیں ہے, یہ تحریک ہے, یہ تحریک ہے. کوئی حکمران اگر یہ سمجھے کہ میں نے کوئی آسرا لے کے تحریک کو ختم کیا, لیکن میرا وعدہ آپ کے ساتھ ہے, مرتے دم تک تحریک آپ کے لیے چلاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تحریک کبھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ, انشاءاللہ تعالی. اگر روزوں میں بھی آپ کی ضرورت رہی, روزوں میں بھی ہم نے محسوس کیا, ہم روزوں میں بھی آپ کو بلائیں گے اور یہ پنڈال اس سے بڑا سجا کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آج بخوشی اپنے گھروں کو جاؤ, کوئی مایوس نہیں ہے, خوشی سے جاؤ انشاءاللہ تعالی. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مسائل حل نہیں ہو گئے تو اس کے بعد اس سے بڑھ کے آ جاؤ, پھر یہاں سے ہم مریں گے, مٹیں گے, پھر اس کے بعد نکل جائیں گے. ایک موقع ہم نے عدالت کو دے دیا, اس سے بڑا فورم نہیں ہے. لیکن جو میرے دوست اپنے قائدین پہ, اپنے کمانڈر پہ اعتماد کرتے ہیں, وہ انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں کامیابی سے انقرار ہوتے ہیں انشاءاللہ. جن لوگوں نے اگر اپنی زندگی کا وقف کیا ہے اس ایک مقصد کے لیے, آج آنے ٹکے کی جنگ ہے, لیکن مقصد کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. مقصد ہمارا اس ملک کے اندر لا قانونیت کا خاتمہ, اس ملک کے اندر یعنی ٹکے کی جنگ کو چھوڑو, اس ملک کے نظام کو تبدیل کرنا ہے. ہم نے نظام تبدیل ہوگی تو پھر بات ہوگی. یہ تو وقتی چیزیں ہیں, وقتی چیزوں پہ کبھی ہم نہیں جاتے ہیں. ہمارا مقصد اس ملک کے اندر ایک انقلاب تیار ہو رہا تھا. یہ دنیا کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو, جب بھی دنیا میں کوئی بھی انقلاب سر اٹھاتا ہے تو اس کو کرش کرنے کے لیے قاضی کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ دنیا کی تاریخ ہے. تو آج اللہ کے فضل سے آپ
क्रैश नहीं हो गए, आप बच गए और इंशाल्लाह आपका मसला भी वो भी हल होगा। उसके बाद ये तय करना होगा कि हम इस मुल्क के अंदर इस निज़ाम को, आज भी कहता हूं कि मैं बागी हूं इस निज़ाम का, इस निज़ाम को तस्लीम ही नहीं करता हूं मैं किसी सूरत में। ये वक्ती लड़ाई जरूर है लेकिन मुस्तकबिल की मैं बात करता हूं। आज ग्रैंड अलायंस का मकसद समझने की कोशिश आप करें कि ग्रैंड अलायंस सिर्फ एक डिमांड का नाम नहीं है। ग्रैंड अलायंस इस मुल्क के अंदर तब्दीली का नाम है, इस मुल्क के अंदर इंकलाब का नाम है, इस मुल्क के लोगों को शऊर देने का नाम है। और ग्रैंड अलायंस आपके बच्चों को मुस्तकबिल के हवाले से, आपके बच्चों की मुस्तकबिल के हवाले से भी ग्रैंड अलायंस का किरदार है। इंशाल्लाह आपको अभी 40 दिन हमने भी आपके साथ गुजारा है, लेकिन जेल रेल सब चीजें देखा है। न जेलों से डरा है, न रेलों से डरा है, न ट्रांसफरों से डरा है, किसी चीज से हम डरे नहीं है। तो इंशाल्लाह मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह आपके बच्चों का हक लेके हम